الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي درداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا لا تداووا بحرام رواہ ابو داود صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ جو ہے آپ سماعت کیجئے۔ روایت ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالی نے بیماریاں اور دوائیں اتاری ہیں اور ہر بیماری کے لیے دوا بنائی ہے، تو تم لوگ دوا کرو اور حرام سے دوا نہ کرو۔ ابو داؤد۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمتوں والے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں شراب سے مراد ہر پینے والی چیز جو نشہ دے، اور ہر وہ حرام چیز جس کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، جیسے شراب ہے، مردار کا گوشت ہے، سور کا گوشت ہے، یہ چیزیں حرام ہیں۔ پیشاب ہے، ان چیزوں سے دوا نہ کرو، یعنی علاج نہ کرو۔ طبرانی کی روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے حرام میں شفا نہیں رکھی۔ مسلم شریف میں ہے کہ حضور کریم علیہ السلام نے شراب کے متعلق فرمایا کہ وہ دوا نہیں ہے، دا ہے، یعنی بیماری ہے، شراب بیماری ہے۔ امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آیت کریمہ ہے شراب اور جوئے کے بارے میں، فیہما اثم کبیر و منافع للناس و اثمہما اکبر من نفعہما، تو اس میں جو آیت کریمہ فیہما اثم کبیر کی، اس میں گناہ کبیر ہے، و منافع للناس، اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، تو یہ منسوخ ہے۔ جب جوا شراب حرام قرار دیے گئے تو ان کے نفع سلب کر لیے گئے۔ مرقات۔ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کسی مرض کے متعلق رجسٹر ڈاکٹر یا طبیب متفقہ فیصلہ کریں، اتفاق ہو جائے ان کا کہ اس دوا میں، یعنی اس شخص کے لیے سوائے شراب کے اور کوئی دوا نہیں ہے، تو وہ اس مریض کے لیے بقدر ضرورت حرام نہیں۔ ایک ایلوپیتھک کے ساتھ ہومیوپیتھک بھی شعبہ ہے میڈیسن کا، جس میں سوئٹزرلینڈ، یو ایس اے کی دوائیاں ہیں پیٹنٹ، اور لوکل بھی ہیں، لیکن تمام کا بیس جو ہے وہ الکوہل ہے، شراب ہے۔ تو چونکہ وہ بہت قلیل مقدار میں ہیں، نشہ نہیں دیتی، عقل کو معوف نہیں کرتی، یادداشت کو ختم نہیں کرتی، تو کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے متفقہ طبیب سے مراد ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان بھی ہو، ان کی ریسرچ کے مطابق اگر یہ ضروری ہے، فائدہ دے رہی ہے، تو انسان بقدر ضرورت، جس کی بہت مائنس اس میں ہوتی ہے، بے شک وہ 100% تک بھی الکوہل اس میں لکھا ہے اوپر ہوتی ہے، تو فقہا
فرماتے ہیں کہ پھر وہ حرام نہیں رہتی، وہ اس شخص کے لیے شفا اس میں ہوتی ہے، اس شخص کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ فقہا فرماتے ہیں پھر بھی جو شفا ہے حرام میں نہ ہوئی۔ اشعا، اس کی دلیل حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اربینہ والوں سے فرمانا ہے کہ تم فلاں جگہ جاؤ جس کا نام آج کل وادی جن ہے، تو وہاں اونٹوں کا دودھ، اونٹنیوں کا دودھ اور پیشاب پیو۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی سے معلوم ہوا، اور اس میں شفا صرف ان لوگوں کے لیے معلوم ہوئی، اللہ نے بتائی، اور یہ آپ کی خاصیتوں میں سے ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اذن دیتا ہے کہ فلاں چیز حرام کر دیں، فلاں چیز حلال کر دیں۔ تو یہاں بات ہے اجماع اتباع، یعنی طبیبوں، ڈاکٹرز کا متفقہ فیصلہ ہو، اتفاق ہو جائے کہ اس میں شفا معلوم ہوتی ہے۔ اولاً تو جو حاذق طبیب ہیں، ڈاکٹرز ہیں، صحیح، بے شک وہ پروفیسرز ہی ہیں۔ ہمارا علم چونکہ ڈاکٹرز ہیں، میں بھی ڈاکٹر ہوں، ہمارا علم یورپ کی ریسرچ پر ہے، 100% درست نہیں ہوتا، وہ زن گمان سے ہوتا ہے، اور وہی اللہ کی تعالیٰ کی شفا سے امید پہ ہوتا ہے۔ تو روز اس لیے دوائیاں بھی کینسل ہو جاتی ہیں، جی اب یہ سائیڈ ایفیکٹ دے رہی ہیں، بین ہو جاتی ہیں، نئی نئی ریسرچز آتی ہیں، کبھی بلڈ پریشر کا کیا کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں، اسی طرح شوگر کا نارمل لیول کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں، کامل نہیں ہے۔ ہاں، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بتا دیا ہے وہی کامل علم ہے، جس سے دوائیوں کا آج کل چیپٹر چل رہا ہے، تو یہی کامل علم ہے۔ پھر اگر جو رجسٹرڈ یا عقل مند ڈاکٹرز، طبیب، حکیم، ہومیوپیتھ کوئی بھی مل جائیں، ان کا ایک گروہ ہو، 2 4 6 10، ایک پینل ہو، تو بہت ذہین ہوں، انٹیلیجنٹ، فیئر بھی ہوں، دوائیوں والی کمپنیوں سے ڈیل نہ کرتے ہوں، حرام نہ کھاتے ہوں، حلال کھاتے ہوں، متقی ہوں، فارماسوٹیکل کمپنی سے ڈیل نہیں کرتے، ٹیسٹوں میں کمیشن نہیں لیتے، جو آج کل چل رہا ہے، یہ حرام ہے روزی، فارماسوٹیکل سے پیسے لے کے دوائی لکھنا، چیک لے کے باہر کے ملکوں میں سیر کر کے دوائیاں ان کی لکھنا، کھانے کھا کے دوائیاں، یہ سب حرام ہے۔ تو ایک حرام ذریعہ ہی حاذق استعمال کرے تو وہ کیا ذہین ہوگا، یا کیا ہو، بل شفا تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، لوگ جاتے ہیں، بلکہ لوگ ان کے پاس زیادہ ہی جاتے ہیں، شیطان لے جاتا ہے نا۔ تو بہرحال اگر یہ مل بھی جائیں تو ان کا آپس میں اتفاق بہت مشکل ہے۔ شراب کا بدل شہد کو بھی کچھ اتباع کہتے ہیں، حاذق طبیب کہتے ہیں، بہرحال یہ ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے۔ اللہ، شہد تو حلال ہے، شفاء للناس ہے اس میں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ٹائم لیا آج آپ کا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔